میں نے فیصلہ کر لیا ہے، شجاعت علی نے کہا، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے بعد میں دنیا کا ہر کام چھوڑ کر سب سے پہلے نوری خالد کا بندوبست کروں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ موت کا وہ سوداگر اب زیادہ عرصے آزاد نہیں رہ سکے گا۔ وہ انسان نہیں، شیطان ہے، اور شیطان کو کھلی چھٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، شہباز نے کہا۔ نوری ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ تم 2-4 اچکوں کو گرفتار کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ بہت بہادر اور فرض شناس پولیس آفیسر ہو۔ تم نوری کو نہیں جانتے، وہ تمہارے حکمرانوں کو بھی اپنے قدموں پر جھکانے کی طاقت رکھتا ہے۔ نوری پر ہاتھ ڈال کر دیکھو، حکومت کے ایوانوں میں ایسا بھونچال آ جائے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ جب بھونچال آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ شجاعت نے کہا، میری طرف سے بھی تمہارے لیے ایک پیشکش ہے۔ اگر تم نوری کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ بتا دو جہاں ہیروئن اور اسلحہ سٹور کیا جاتا ہے، تو میں اس کیس میں تمہیں سلطانی گواہ بنا کر تمہارے لیے زیادہ سے زیادہ رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ نہیں، میں تمہاری یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا، شہباز نے کہا۔ نوری اپنے آدمیوں کی ہر غلطی معاف کر سکتا ہے، لیکن غداروں کو وہ معاف نہیں کرتا۔ میں تمہیں تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ شجاعت نے کہا، نہیں، شہباز نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی لالچ، کوئی ترغیب مجھے اس کے خلاف زبان کھولنے پر نہیں اکسا سکتی۔ پہلے تو میں پیار و محبت سے کام نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر اس طرح کام نہ بنے تو مجھے کچھ اور طریقے بھی آتے ہیں، ایسے طریقے کے پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 3rd ڈگری، شہباز بولا، تمہاری 3rd ڈگری بھی میری زبان نہیں کھلوا سکتی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو 2 تھپڑ کھا کر فر بولنے لگتے ہیں۔ 3rd ڈگری کا تو محض نام بدنام ہے۔ شجاعت مسکرایا، میں تم پر جو طریقے استعمال کروں گا ان کی ڈگری کا اندازہ تم نہیں لگا سکو گے۔ خوش فہمی ہے تمہاری، شہباز نے کہا۔ اچھا، اب بکواس بند کرو، شجاعت نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر سڑک کی طرف آ گیا۔ ایمرجنسی کو فون کرنے کے تقریباً 40 منٹ بعد ایک پولیس وین وہاں پہنچ گئی، ان کے ساتھ ایمبولینس بھی تھی۔ دونوں گاڑیاں شجاعت علی کی کار کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ اس پولیس پارٹی کا انچارج بھی ایک سب انسپیکٹر تھا۔ اس گاڑی کا تعلق اسی علاقے کے پولیس اسٹیشن سے تھا، اور ایمرجنسی سینٹر سے اطلاع ملنے پر وہ لوگ اس طرف آئے تھے۔ ایک مسلح کانسٹیبل کو گاڑیوں اور بنے ہوئے شہباز کے پاس چھوڑ دیا گیا، اور پولیس پارٹی کے باقی آدمی شجاعت کی رہنمائی میں اس تنگ سے راستے پر نشیب میں اترنے لگے۔ ان کے پاس ٹارچیں بھی تھیں۔ ٹارچوں کی روشنی میں شجاعت کا ریوالور، 2 پستول اور وہ چاقو بھی مل گیا جو شبینہ نے شجاعت کو دیا تھا۔ گلفراز کے سر پر گولی لگی تھی۔ 2 کانسٹیبل اس کی لاش اٹھا کر اوپر لے گئے۔ شجاعت پارٹی کے انچارج سب انسپیکٹر اور دوسرے کانسٹیبلوں کو لے کر ASI حامد حسن کی لاش کے قریب پہنچ گیا۔ ٹارچوں کی روشنی میں حامد حسن کی لاش دیکھ کر پولیس والے بھی کانپ اٹھے۔ اس لاش کو بڑی مشکل سے اٹھا کر اوپر پہنچایا گیا تھا۔ دونوں لاشیں ایمبولینس میں ڈال دی گئیں، اور جب بندھے ہوئے شہباز کو اٹھا کر وین میں ڈالا جانے لگا تو شجاعت نے انہیں روک دیا۔ اسے میری گاڑی میں ڈال دو، پچھلی سیٹ پر، اس نے کہا۔ کیوں؟ پولیس پارٹی کے انچارج سب انسپیکٹر نے اسے گورا۔ یہ میرا مجرم ہے، اسے میں لے کر جاؤں گا، شجاعت علی نے کہا۔ ASI حامد حسن اور اپنے ساتھی کو بھی اس نے قتل کیا ہے، اسے میں اپنی تحویل میں رکھوں گا، لیکن یہ کیس میرے تھانے کی حدود میں ہوا ہے، گرفتار ہونے والا ملزم بھی ہماری تحویل میں رہے گا۔ سب انسپیکٹر نے کہا، یہ میرا کیس ہے اور ملزم میری تحویل میں رہے گا، شجاعت نے کہا۔ ان دونوں میں دیر تک بحث ہوتی رہی۔ بالآخر طے پایا کہ اس واقعے کی رپورٹ مقامی تھانے میں درج کی جائے گی۔ ملزم کی گرفتاری بھی مقامی تھانے کے ذریعے ہی لکھی جائے گی، اور بعد میں ملزم کو عدالت کے ذریعے گلشن تھانہ کی تحویل میں دے دیا جائے گا، تاکہ سب انسپیکٹر شجاعت اپنے کیس کے سلسلے میں اس سے تفتیش کر سکے۔ شجاعت نے بادل نخواستہ یہ تجویز مان لی تھی، کیونکہ یہاں اس کی اپنی پوزیشن بھی کچھ کمزور ہو رہی تھی۔ یہ اس کے تھانے کی حدود نہیں تھی، کسی دوسرے تھانے کی حدود میں جا کر کوئی کارروائی کرنا خلاف ضابطہ تھا۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی کارروائی کرنے سے پہلے وہ اس تھانے کو اطلاع دیتا، اور اس تھانے کے آدمی بھی کارروائی میں اس کے ساتھ ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی کارروائی کے ارادے سے آیا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ASI حامد حسن کی اطلاع پر دوڑایا تھا، اور حامد حسن نے مرنے سے پہلے بتایا تھا کہ اس نے اسے فون نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اسے جال میں پھانسنے کے لیے حامد کے نام سے جھوٹی اطلاع دی گئی تھی۔ تھانے میں FIR کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد شجاعت جب تھانے سے نکلا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ باتھ روم کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ پھولی ہوئی پکوڑے جیسی ناک، کٹا ہوا ہونٹ، دائیں رخسار پر سیاہ دبا اور بائیں آنکھ قدرے سوجی ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا چہرہ ہے، لیکن بہرحال اسے یقین کرنا ہی پڑا کہ یہ بگڑا ہوا چہرہ اسی کا ہے۔ ان کم بختوں نے ٹھیک ٹھاک مار لگائی تھی۔ اس کے جسم کے کئی حصوں میں بھی درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ شجاعت علی نے گرم پانی والا نل کھول لیا اور تولیہ بھگو کر ناک، ہونٹ اور گردن پر جمع ہو خون صاف کرنے لگا۔
सर के बालों पर नजर पड़ी तो उसकी भवें सुकड़ गईं। बालों में रेत भरी हुई थी। एंटीसेप्टिक लोशन की बोतल की तरफ बढ़ता हुआ हाथ रुक गया। उसने कपड़े उतार दिए और गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया। गर्म पानी की सिंकाई से उसे बड़ा सुकून मिला था। वो कितनी ही देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा, फिर जिस्म पूंछकर बिगड़े हुए चेहरे पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाया और लिबास पहनकर बाथरूम से बाहर आ गया। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो रात के 12 बजने वाले थे। एसएचओ थाने में मौजूद नहीं था, लेकिन थाने में खासी गहमा गहमी नजर आ रही थी। एएसआई शाहिद ने अपनी पार्टी के साथ गश्त के दौरान 2 नौजवानों को कार चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। पूछगछ के दौरान उन्होंने कार चोरी की कुछ और वारदातों का भी एतराफ किया था। वो दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे और बड़े घरानों के लड़के थे। मादर पिदर आजादी ने उन्हें जुर्म की तरफ धकेल दिया था। उन्होंने ये एतराफ कर लिया था कि वो कारें चोरी करने के बाद शेर शाह के इलाके में गाड़ियों के पुराने पुर्जे फरोख्त करने वाले एक दुकानदार के हाथ औने पौने फरोख्त कर देते थे। दुकान के पीछे एक वसी गैराज था, जहां चंद मिनट के अंदर अंदर अच्छी भली कार को पुर्जों में तब्दील कर दिया जाता और दुकानदार ये पुर्जे स्पेयर पार्ट मार्केट में फरोख्त कर देता। आज वो दोनों लड़के एएसआई शाहिद के हाथ लग गए थे। उन दोनों के घरों में भी उनके पकड़े जाने की इत्तला हो गई थी और दोनों के बाप भी उस वक्त थाने में मौजूद थे। वो अपने बेटों को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हुए एएसआई को बुरे नताज की धमकियां दे रहे थे कि शुजात अली पहुंच गया। क्या मामला है शाहिद? ये लोग कौन हैं? उसने एएसआई शाहिद से पूछा। इन दोनों लड़कों को एक कार चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये उन दोनों लड़कों के वालिद हैं। इनका ख्याल है कि मैंने जाती दुश्मनी की बिना पर इन लड़कों को पकड़ा है। अब ये लोग ऊपर तक अपनी पहुंच की धमकियां दे रहे हैं। शाहिद ने बताया। उन लड़कों से कुछ और बरामद हुआ? शुजात अली ने पूछा। यस सर, एक की जेब से 2500 रुपए और दूसरे की जेब से 2500 रुपए और एक टीटी पिस्तौल बरामद हुआ है। एएसआई शाहिद ने बताया। क्यों साहिब? शुजात ने एक लड़के के बाप को घूरा। क्या आप इतने बड़े रईस हैं कि बेटे को जेब खर्च के तौर पर इतनी रकमें देते हैं और ये पिस्तौल क्या खिलौना समझ कर दिया था? ये झूठ है। वो शख्स बोला। मेरे बेटे से पिस्तौल बरामद नहीं हुआ। इसे झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मैं एसपी साहिब से बात करूंगा। उनसे मेरे जाती मरासम है। मैं देखता हूँ मेरे बेटे को किस तरह बंद किया जाता है। शुजात चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। ये एसपी के घर का नंबर था। शुजात को यकीन था कि साहिब इस वक्त घर पर होंगे और शायद सो चुके हों। 1 मिनट बाद कॉल रिसीव कर ली गई। कॉल खुद एसपी साहिब ने रिसीव की थी। सब इंस्पेक्टर शुजात बोल रहा हूँ। शुजात अली ने आवाज सुनकर कहा। इस वक्त जहमत देने की माजरत चाहता हूँ सर, लेकिन एक साहिब आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। 1 सेकंड होल्ड कीजिए सर। उसने रिसीवर उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया जिसने एसपी के नाम की धमकी दी थी। लो बात करो। एसपी साहिब लाइन पर हैं। उस शख्स ने जल्दी से रिसीवर ले लिया। कुछ देर तक मुख्तलिफ बड़े नामों के हवाले देकर अपना तारुफ कराने की कोशिश करता रहा, फिर उसके चेहरे पर जर्दी सी फैलती चली गई। उसने रिसीवर शुजात की तरफ बढ़ा दिया। शुजात कुछ देर तक दूसरी तरफ की बात सुनता रहा, फिर थैंक यू सर कहकर रिसीवर रख दिया। शाहिद, उसने एएसआई शाहिद की तरफ देखा। यस सर। शाहिद फौरन ही मुस्तैद हो गया। इनकी एफआईआर काटो और दोनों को हवालात में बंद कर दो और एसपी साहिब का हुक्म है कि जो भी इनकी सिफारिश लेकर आए उसे भी बंद कर दो। ठीक है सर। एएसआई शाहिद ने जवाब दिया। अब आप लोग किसी ऐसे शख्स को तलाश करें जो अदालत से इनकी जमानत करवा सकता हो। अब आप लोग जा सकते हैं। शुजात ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। उन दोनों के चेहरे धुआं हो गए। वो कुछ देर पहले अपने असर और रसूख की धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब मिन्नत समाजत पर उतर आए थे। जनाब, ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अगर एक मर्तबा जेल चले गए तो इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस शख्स ने कहा जिसने एसपी के नाम की धमकी दी थी। इनकी बर्बादी का आगाज तो उसी रोज हो गया था जब आप लोगों ने इनकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी। शुजात ने उसे घूरा। क्या आपने कभी ये सोचने की जहमत नहीं की कि आपका बेटा आधी रात तक कहाँ गायब रहता है? क्या आपने बेटे से कभी पूछा कि इसकी जेबों में भरे हुए नोट कहाँ से आते हैं? माफ कर दीजिए सर, बच्चे हैं, भूल हो गई इनसे। आइंदा ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। जिस तरह भी हो सकता है ये मामला यहीं खत्म कर दें। मैं हर तरह का जुर्माना देने को तैयार हूँ। उस शख्स ने कहा। बच्चे हैं? शुजात ने उसे घूरा। जिसने किताबें फेंक कर पिस्तौल हाथ में पकड़ लिया हो वो ना समझ बच्चा नहीं हो सकता। अभी तो इनसे ये मालूम करना है कि इन्होंने पिस्तौल कहाँ से लिया था और कार चोरी के अलावा और कौन कौन सी वारदातें कर चुके हैं। आप मेरा वक्त जाया मत कीजिए और तशरीफ ले जाइए। वो दोनों आदमी देर तक मिन्नत समाजत करते रहे, मगर शुजात के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो दोनों लड़के मुजरिम थे और किसी मुजरिम को वो किसी तौर भी माफ नहीं कर सकता था। इसी दौरान एसएचओ भी आ गया। वो दोनों आदमी अब एसएचओ की मिन्नत समाजत करने लगे थे। एसएचओ से शुजात की जरा लगती थी। वो इन लड़कों का मामला मुकमका करने पर तैयार नजर आ रहा था। उसने शुजात को अपने कमरे में बुला लिया।
کیا معاملہ ہے یار؟ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو؟ لعنت بھیجو ان پر، 2-4 ہاتھ مار کر چھوڑ دو، ایس ایچ او نے کہا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ شجاعت اس کا ماتحت ہونے کے باوجود اس کی بات نہیں مانے گا۔ آپ چھوٹی سی بات کہہ رہے ہیں سر، شجاعت نے کہا۔ یہ تو پکے وارداتی ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ایسی حرکت نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ جیب میں پستول لے کر گھومتا ہے۔ ایس پی صاحب کا آرڈر بھی یہی ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا جائے۔ تو بات ایس پی صاحب تک پہنچ چکی ہے، ایس ایچ او نے اسے گورا۔ یس سر، شجاعت نے کہا۔ یہ صاحب ایس پی صاحب کے نام کی دھمکی دے رہے تھے، میں نے ایس پی صاحب سے ان کی بات کرا دی۔ ان کا سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ایس پی صاحب سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا انتظار کر لیا ہوتا، ایس ایچ او نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایس پی صاحب شجاعت علی کی فیور میں تھے۔ اس کی معقول وجہ بھی تھی، وہ یہ کہ شجاعت بڑی دیانتداری سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ ان صاحب نے خود بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، میں نے بات کرا دی۔ شجاعت نے کہا، آپ لوگ صبح آ جائیے۔ ایس ایچ او نے ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں صبح ڈی ایس پی صاحب سے بات کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ دونوں ایس ایچ او کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ شجاعت علی، ایس ایچ او نے اس کی طرف دیکھا، یہ تم آج کل کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ایمرجنسی سینٹر سے اطلاع ملی تھی کہ تم اپنے علاقے سے باہر کسی قسم کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہو، اور تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ خلاف ضابطہ ہے۔ میں جانتا ہوں سر، لیکن معاملہ نوری خالد کا تھا، میرا اس کے خلاف کسی دوسرے علاقے میں کسی کارروائی کا ارادہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ بلوچستان سے اسلحہ سے بھرا ہوا ایک ٹرک آ رہا ہے۔ اے ایس آئی حامد اس راستے کی نگرانی کر رہا تھا، اور آپ کو شاید ابھی تک یہ اطلاع نہیں ملی کہ انہوں نے حامد حسن کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ ایس ایچ او اچھل پڑا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ واقعہ آج دن میں کسی وقت پیش آیا تھا، شجاعت نے کہا۔ مجھے بھی دھوکے سے اس ویرانے میں بلا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ میرا حلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا، دوسرے کو میں نے گرفتار کر لیا۔ اس وقت وہ آدمی اس علاقے کے تھانے کی تحویل میں ہے، اور میں ہر صورت میں ملزم کو اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہوں۔ شجاعت شبینہ نامی اس لڑکی کا ذکر جان بوجھ کر گول کر گیا تھا۔ حامد حسن کی لاش کہاں ہے؟ ایس ایچ او نے کہا، سول ہسپتال میں۔ شجاعت نے جواب دیا، آپ بھی اس کی لاش دیکھیں گے تو کانپ اٹھیں گے۔ کسی انسان کے ساتھ ایسی درندگی کا مظاہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اوہ، ایس ایچ او کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہاں کر یہ فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ شجاعت کا اشارہ ان کار چوروں کی طرف تھا۔ دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرتے ہیں، ان کے حوصلے بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر یہ ایسے خطرناک مجرم بن جاتے ہیں کہ ان پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایس ایچ او چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ چند لمحے فون پر بات کرتا رہا، پھر ریسیور شجاعت کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری کال ہے؟ یس سب انسپیکٹر شجاعت علی۔ وہ ریسیور لے کر ماؤتھ پیس میں بولا۔ وہ دوسری طرف کی آواز سنتا رہا، پھر بے اختیار اس کے منہ سے مائی گاڈ نکلا، اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ میں نے جس ملزم کو اس تھانے کے حوالے کیا تھا، اس نے حوالات میں خودکشی کر لی، شجاعت علی نے بتایا، اور پھر دوسرے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تھانے سے باہر جا رہا تھا۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی 1 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بجنے والے تھے۔ تھانے کا گیٹ بند تھا، اور اندر کی طرف سے 2 آدمیوں کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شجاعت علی نے کار سے اتر کر آہنی گیٹ پر دستک دی۔ چھوٹا دروازہ کھل گیا۔ وہ سنتری تھا جس نے لاٹھی کی طرح ایک ہاتھ میں رائفل اٹھا رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا۔ شجاعت علی جب اندر داخل ہوا تو سنتری نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھا تو وہ سب انسپیکٹر، لیکن کراچی کے تمام تھانوں کا عملہ اسے پہچانتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ ملزموں کے تعاقب میں ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ اس نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ جس علاقے میں وہ کارروائی کر رہا ہے وہ علاقہ اس کے تھانے کی حدود میں ہے یا نہیں۔ یہ کیا کر لیا سر جی؟ سنتری نے اس کے بگڑے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی تگڑے آدمی سے ٹاکرا ہو گیا تھا۔ ایسے ٹاکرے تو روز ہی ہوتے ہیں۔ شجاعت علی نے کہتے ہوئے دوسرے آدمی کی طرف دیکھا جو ایک طرف کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ وہ بھی کانسٹیبل ہی تھا اور سادہ لباس میں تھا۔ اس نے بھی اٹھ کر شجاعت علی کو سلام کیا۔ شجاعت علی سر ہلاتا ہوا چھوٹا سا صحن عبور کر کے عمارت میں داخل ہو گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی راہداری تھی جس کے بائیں طرف ڈیوٹی روم تھا۔ راہداری کے بالکل سامنے محرر کا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ بائیں طرف ایس ایچ او کا دفتر۔ اس تھانے کا انچارج وہی سب انسپیکٹر تھا جس نے ملزم کو اپنی تحویل میں لیا تھا۔ محرر والے کمرے کے دائیں طرف بھی ایک مختصر سی راہداری تھی جس میں 3 کمرے تھے۔ پہلا کمرہ اسلحہ خانہ تھا، اس سے آگے والے دونوں کمرے حوالات کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ڈیوٹی روم میں ایک اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا
جبکہ نوجوان ASI بڑے اطمینان سے کرسی پر بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ شجاعت علی ان کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ کر بائیں طرف کی راہداری میں مڑ گیا۔ SHO کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شجاعت علی بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میز کے پیچھے کرسی پر تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر شیخ مراد بیٹھا ہوا تھا۔ میز کے سامنے والی کرسیوں پر ایک ASI اور سادہ لباس والے بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ مراد شجاعت علی کو دیکھ کر اٹھ گیا۔ آؤ یار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شجاعت علی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے خودکشی کیسے کی؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، شیخ مراد نے کندھے اچکائے۔ اسے حوالات میں بند کرنے کے بعد میں دفتر میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ 2-3 ڈاکو کسی مکان میں گھس گئے ہیں۔ انہوں نے گھر والوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ان کی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ محلے کے بعض لوگوں نے اپنے ذاتی اسلحے سے جوابی فائرنگ کی اور اس مکان کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ فون کرنے والی کوئی عورت تھی۔ اس نے بتایا کہ اس مکان کے مکینوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ میں نفری لے کر فوراً ہی جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ 1-2 لوگوں سے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں کہیں بھی ڈاکہ نہیں پڑا۔ میں نفری لے کر تھانے واپس آ گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد قیدی نے پانی مانگا۔ ایک سنتری نے اسے پانی دیا۔ قیدی نے اس کے سامنے قمیض کی جیب سے ایک کیپسول نکال کر منہ میں ڈالا اور پانی سے نگل لیا۔ اس نے گلاس میں بچا ہوا باقی پانی سلاخوں والے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے سنتری پر پھینک دیا اور زور زور سے کہکہے لگانے لگا۔ میں دفتر سے نکل کر حوالات کے سامنے پہنچا تو وہ فرش پر تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ فرش پر لوٹتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبا رکھا تھا۔ میں سمجھا کہ وہ مکر کر رہا ہے۔ حوالات میں آنے والے اکثر ملزم اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس نے خون کی بہت بڑی کیا کر دی تھی۔ وہ چیختے ہوئے بری طرح تڑپ رہا تھا اور منہ سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے حوالات کا دروازہ کھلوایا۔ وہ مر رہا تھا۔ میں نے اسے موبائل پر ڈال کر ہسپتال بھجوا دیا۔ ASI بشیر موبائل کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے ASI کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ ملزم نے راستے ہی میں دم توڑ دیا تھا۔ اس کی لاش ہسپتال میں ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی اس کی موت کی اصل وجہ معلوم ہوگی۔ ویسے میرے خیال میں اس نے خودکشی کی ہے۔ سنتری نے اسے جیب سے کیپسول نکال کر کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حوالات میں بند کرنے سے پہلے اس کی جامع تلاشی نہیں لی تھی۔ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، لی تھی۔ سب انسپیکٹر مراد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی جیبوں سے جو کچھ بھی برآمد ہوا تھا وہ اس کی پوٹلی میں ہے۔ اس نے میز پر ایک رومال کی طرف اشارہ کیا جو پوٹلی کی صورت میں بندھا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے پاس وہ کیپسول کہاں سے آ گیا؟ شجاعت علی نے اسے گورا۔ میرا خیال ہے اس لڑکی نے دیا ہوگا۔ شیخ مراد بولا۔ لڑکی؟ شجاعت علی اچھل پڑا۔ کون لڑکی؟ جب میں ڈاکے کی اطلاع پا کر یہاں سے گیا تھا تو میرے بعد ایک لڑکی یہاں آئی تھی۔ اس نے محرر کو بتایا کہ اس کے بھائی کو کسی الزام میں پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے۔ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے تاکہ اس سے صورتحال معلوم کر کے اس کی نجات کا کوئی بندوبست کر سکے۔ محرر اس لڑکی کو حوالات کے دروازے پر لے گیا تھا۔ محرر بھی وہاں کھڑا رہا تھا، پھر فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکی بھی آ گئی اور بھائی سے ملاقات کا موقع دینے کا شکریہ ادا کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں بھی واپس آ گیا تھا۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ ڈاکے کی جھوٹی اطلاع کیوں دی گئی تھی، اور ٹیلی فون پر وہ اطلاع بھی یقیناً اس لڑکی نے دی ہوگی۔ ہماری یہاں سے نکلنے کے بعد وہ موقع پا کر یہاں آ گئی اور قیدی کو زہریلا کیپسول دے کر واپس چلی گئی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کسی کو قیدی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ شجاعت علی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میری موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ مراد نے جواب دیا، محرر سے غلطی بہرحال ہوئی ہے اور تمہیں اندازہ نہیں کہ اس غلطی کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ شجاعت علی نے کہا، تم نہیں جانتے وہ نوری خالد کا آدمی تھا اور نوری پورے محکمے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ محرر کو بلاؤ ذرا۔ شیخ مراد کا اشارہ پا کر ایک سادہ لباس والا محرر کو بلانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد محرر ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کے جسم پر ہیڈ کانسٹیبل کی وردی تھی۔ اس کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی جس نے قیدی سے ملاقات کی تھی؟ شجاعت علی نے پوچھا۔ کسی امیر گھر کی جوان اور خوبصورت لڑکی تھی جناب، محرر نے جواب دیا۔ اور تم اس کے حسن اور جوانی سے مروب ہو گئے تھے؟ شجاعت علی نے اسے گورا۔ نہیں جناب۔ محرر کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا بھائی 2 دن سے لاپتہ ہے اور اب اسے اطلاع ملی ہے کہ اسے کسی جرم میں پکڑ کر یہاں لایا گیا ہے۔ وہ اسے ملنا چاہتی ہے تاکہ صورتحال معلوم کر کے اس کی نجات کا بندوبست کر سکے۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا اور میں نے اس کی ملاقات کروا دی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اسے زندگی سے نجات دلا دے گی۔ شجاعت علی نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ بات جب پریس تک پہنچے گی تو کیا طوفان اٹھے گا؟ اخبار والوں نے پہلے ہی پولیس کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔